السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ترقیاتی حکمت عملی سرمایہ کاری منصوبوں پر مشترکہ اعلیٰ سطحی نظر ثانی اجلاس۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ادویہ کا انوکھا ٹھیکہ۔ NICVD میں ہونے والی غیر قانونی تقرریوں کا معاملہ سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جا پہنچا۔ کھلی کچہریوں کے شوز نے سب سے زیادہ محکمہ سے سندھ کی کارکردگی کو بے نقاب کیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو کرپشن سے اپنی نفرت کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ میں گزشتہ سالوں کے ترقیاتی منصوبے کرپشن اور کمیشن کے چکر میں تاحال مکمل نہ ہونے کی بنا پر اس کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ترقیاتی منصوبوں میں خراب ترقیاتی کارکردگی اور لاگت میں اضافے پر ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر سالانہ ترقیاتی منصوبوں سال برائے 2025-26 کے لیے 520 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ حیران کن طور پر صرف کراچی میں محکمہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں PIB اسپتال اور گلبرگ ہسپتال میں سابق ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کے دور میں کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود ان نامکمل ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیے بغیر کراچی، حیدرآباد اور دیگر صوبے کے بڑے شہروں میں 9 DHQ ہسپتالوں کو توسیع دینے اور میڈیکل کالج کے لیے 300 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ حیدرآباد میڈیکل کالج کے قیام کا ترقیاتی منصوبہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ صوبائی حکومت نے اجلاس میں اپنے صحت کے اداروں کی مؤثر اور منظم بنانے کے بجائے آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے کے نام پر وفاق کے NICVD، SIUT اور انڈس اسپتال کو 146.9 بلین روپے گرانٹ ان ایڈ کے طور پر مختص کر دیے ہیں تاکہ یہ ادارے سندھ بھر کے لوگوں کو مفت اور معیاری سہولیات فراہم کرتے رہیں، اور بالفاظ دیگر محکمہ سے سندھ کے صحت کے ادارے کرپشن کے ذریعے مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے بجائے انہیں قبرستان بھیجتے رہیں۔ جبکہ مذکورہ اجلاس میں توانائی کے حوالے سے سولرائزیشن کے معاملے کو بھی زیر غور لایا گیا، جو کہ پہلے ہی فراٹ کی زد میں آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کل گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، کل آپ نے سندھ سروسز اسپتال کراچی میں 3 ٹرائیکا کی جاری لاقانونیت کی طویل داستان کی سیاہ تاریخ کی ایک جھلک دیکھی، جو اس بات کی بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہسپتال کی جنرل کیڈر کی 20 گریڈ کی سینئر ترین افسر کی اسامی پر ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی اور ان کے سرپرست اعلیٰ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ ہیں، جنہیں واٹر کمیشن کی عدالتی سزا کے بعد سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کی جانب سے بھی نااہل ترین قرار دیے جانے کے باوجود وزارت صحت سندھ کی جانب سے بالواسطہ در پردہ حمایت کی بنا پر حکومت سندھ بھی حالیہ عدالتی حکم پر گو مگو کی کیفیت میں مبتلا نظر آتی ہے۔ دوسری جانب مزید آگے بڑھنے سے قبل کل کی پہلی قسط کے بعد حاضر سروس اور ریٹائر پروفیسرز، اساتذہ، کلرکس وغیرہ کے LDN کے پاس ٹیلی فون کی ایک قطار لگی رہی ہے، جس میں نہ صرف محکمہ صحت کے ریٹائر بلکہ حاضر
ملازمین نے بھی سیکشن افسر انور کھوکر کی اسپتال سے جان بچانے والی لازمی دوائیں نہ ملنے کی شکایت کی تائید اور تصدیق کرتے ہوئے بعض متاثرین نے یہ بھی بتایا کہ چند نیلی پیلی دوائیں دینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مذکورہ لازمی دوائیں بازار میں شارٹ ہیں یا ابھی سپلائی آنے والی ہے، آئندہ ہفتے تک مل جائیں گی۔ جو لوگ بااثر ہوتے ہیں وہ شور شرابے کے ذریعے لوکل پرچیز کے ذریعے انہیں میڈیسن دے دی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر بتائی گئی۔ کچھ لوگوں نے فون کر کے انور کھوکر کے آبدیدہ ہونے پر رنج و ملال کا اظہار بھی کیا اور انتظامیہ کو بددعائیں بھی دیں، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ تھری ٹرائکا کے بگ باس وہاب اللہ یوسفانی، جو گزشتہ کئی ہفتوں سے دوپہر 12 بجے سے پہلے ہسپتال نہیں آتے ہیں، لیکن ہسپتال کے فرشناس ملازمین کے مطابق منگل کو وہ 10 بجے اسپتال پہنچ گئے اور سیدھا ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے دفتر میں گئے، جہاں ایم ایس کے علاوہ پڑھے لکھے پروکیورمنٹ آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال پہلے سے موجود تھے۔ دفتر کی اندر سے کنڈی لگانے سے قبل ماتحت عملے کو بلا کر ملاقاتیوں سے نہ ملنے کی ہدایت دے دی گئی اور ٹرائکا کا مذکورہ اجلاس تقریباً 1:30-2 بجے دوپہر تک جاری رہا۔ اندر کن پہلوؤں پر غور ہوا اور نئی کیا حکمت عملی طے ہوئی، فی الحال یہ سب کچھ سربستہ راز ہے۔ تاہم دوسری قسط کی اہم ترین کرپشن کی وہ انوکھی واردات لوکل پرچیز میڈیسن میں اے ایس انٹرپرائزز نامی فرم کو ٹیکنیکل بڈ میں شامل کیا جانا ہے، جس فرم کا میڈیکل اسٹور یا فارمیسی کا اب تک زمین پر کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اس بدعنوانی کے کھیل میں مبینہ طور پر مزید ایک نام اور کلیدی کردار بھی سامنے آیا ہے۔ وہ نام مصطفیٰ شیخ کا ہے، جو سینوا کے چیئرمین بعد میں، لیکن سیکریٹری صحت کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی کی حیثیت سے مصطفیٰ شیخ کی شہرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مزید اس کھیل کے راستے اور واسطے وہاب اللہ یوسفانی کے ماضی اور حال کے علاوہ کچھ دوسرے کھلاڑیوں، جن میں ڈاکٹر غلام حسین بروہی کا بھی ایک اہم کردار ہونے کے علاوہ دیگر کردار بھی شامل ہیں، ان کا ذکر وقت آنے پر اور تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ ناظرین کرام، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیو اسکولر میں ڈائریکٹر جنرل آڈٹ نے ادارے کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر پر من پسندی کا سنگین الزام عائد کرتے ہوئے اہم عہدوں پر تقرر کیے گئے ہیڈ آف ایچ آر دوار حسین، ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ محمد فیصل، ہیڈ آف کارپوریٹو خورشید، مینیجر پروکیورمنٹ محمد اشفاق اور ہیڈ آف اسٹور راجہ عروج کی تقرریوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان تقرریوں کو فوری منسوخ کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ تاہم حیران کن طور پر ڈاکٹر طاہر صغیر کی مذکورہ قانون شکنی پر یہ معاملہ اب سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک جا پہنچا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔